امریکی نوجوان اسقاط حمل کے حقوق کی بحث میں پورے جوش و جذبے سے شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ جدوجہد ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن اب اس گروپ نے یہ مطالبہ کرنے کے لیے اپنے اسکول سے واک آؤٹ کیا کہ امریکی آئین کے تحت اسقاط حمل پرائیویسی کا حق ہے۔ یہ نہ صرف ان خواتین کو متاثر کرے گا جو اب حاملہ ہو رہی ہیں، بلکہ یہ مستقبل میں حاملہ ہونے والی خواتین پر اثر انداز ہونے والا ہے، اور اگر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ آنے والی تمام نسلوں پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ ان نوجوانوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اسقاط حمل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ افراد سپریم کورٹ کی رائے پر مبنی مسودے کے لیک ہونے کے بعد پرجوش ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 1973 کے تاریخی فیصلے کو اب خطرے کا سامنا ہے، جس کے تحت اسقاط حمل کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ اگر یہ حتمی فیصلہ ہے تو پھر 50 ریاستیں فیصلہ کریں گے کہ اس صورت میں کس چیز کی اجازت ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسقاط حمل پر پابندی لگانے یا اسے سختی سے محدود کرنے کے خواہاں ہیں۔ امید ہے سپریم کورٹ درست فیصلہ کرے گی اور ہم اسقاط حمل کے معاملے کو دوبارہ ریاستوں کے سپرد کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر ہماری مقامی کمیونٹیز میں ابارشن کے مسئلے کو حل کرنے کا آغاز ہوگا۔ کیا دوسرے ممالک اس تبدیلی کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دنیا اس کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ جب امریکہ اس طرح کے جرات مندانہ اور واضح حقوق مخالف اقدامات اٹھاتا ہے تو دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے خاص طور پر حقوق مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف تولیدی حقوق اور اسقاط حمل کے حق کے بارے میں مخصوص نہیں ہے۔ امریکہ میں قائم تولیدی حقوق کے لیے کام کرنے والے مرکز کے مطابق عالمی سطح پر 90 کروڑ 70 لاکھ خواتین ایسے ممالک میں رہتی ہیں جو وسیع پیمانے پر اسقاط حمل کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر بھی بچے پیدا کرنے کی عمر کی ضرورت مند ہر 5 میں سے 2 خواتین کو اسقاط حمل کی پابندیوں کا سامنا ہے۔ میکسیکو کی ہائی کورٹ نے گزشتہ سال فیصلہ سنایا تھا کہ اسقاط حمل جرم نہیں ہے، لیکن میکسیکو کی 32 ریاستوں میں سے صرف 8 نے اسے قانونی شکل دینے کے اقدامات کیے۔ میکسیکو میں اسقاط حمل کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انتباہی علامت ہے۔ امریکہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے حقوق کو سیاسی ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ہمیشہ خطرے کا سامنا ہے۔ حقوق مخالف گروہ خواتین کے حقوق تک رسائی کو روکنے کے لیے ہمیشہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں تولیدی حقوق کے حامی یورپ میں اس فیصلے کے اثرات کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں، جہاں اسقاط حمل کی وسیع پیمانے پر اجازت ہے۔ پولینڈ، مالٹا، لفٹینشٹائن، انڈورا اور موناکو یورپ کے 5 ممالک ہیں جہاں اب بھی اسقاط حمل کے سخت قوانین موجود ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسقاط حمل کو صحت کی ضروری دیکھ بھال کے طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے رجحان بہت زیادہ مثبت رہے گا۔ افریقہ میں صرف چند ممالک درخواست پر اسقاط حمل کی اجازت دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جنوبی افریقہ ہے جس نے 1996 میں اسقاط حمل کو قانونی حیثیت دی تھی، لیکن امریکہ میں کسی بھی ممکنہ تبدیلی کے ساتھ وہاں تولیدی حقوق کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے کچھ مراکز کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور خواتین کو ان مراکز میں جانے سے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں جس حد تک تبدیلی آتی ہے تو وہی جنوبی افریقہ میں لاگو ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان تبدیلیوں کو دیکھ کر زیادہ جرأت مند ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اسقاط حمل پر پابندی لگانے سے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہ کہ ہر سال 23,000 خواتین غیر محفوظ اسقاط حمل کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسقاط حمل مخالف ان گروہوں نے اس دلیل کو مسترد کیا ہے جن سے ہم نے انٹرویو کیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ 49 سال پرانا حق واپس لے جسے وہ غیر اخلاقی سمجھتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں کہ اسقاط حمل سے متعلق امریکی فیصلوں کے حقیقتاً کس قدر دورست نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس تبدیلی کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوں گے، کیونکہ جب حکومتیں اپنے قوانین کو تبدیل کرنے کا رجحان رکھتی ہیں تو وہ اکثر امریکی قانون کا حوالہ دیتی ہیں۔ یہاں صورتحال سے سمجھوتا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو حمل کے دوران رہائش، ضرورت کے مطابق طبی دیکھ بھال، ڈبے کا دودھ، لباس اور یہ سب کچھ فراہم کر کے ان کی مدد کی جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اسقاط حمل کے بارے میں فیصلے کے وقت کا تعین غیر یقینی ہے، لیکن جب بھی ایسا ہوگا تو اس کے اثرات امریکی ساحلوں سے باہر دور تک ہو سکتے ہیں۔ ویرونیکا والڈیرا کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔